ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ ایک شخص کا والد بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اور وہ ہسپتال میں کینسر جیسی موذی مرض سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ بیٹا لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوتا ہے اور لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی دن بھر کی کمائی جو بھی ہوتی ہے وہ اپنی دکان سے اٹھاتا ہے اور اپنے باپ کی تیمارداری میں اور آنے جانے والے جو مہمان ہوتا ہے ان کی خوشی میں لگا دیتا ہے۔ ایک دن باپ کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی دکان پر جاتا ہے اور وہ جا کر نا اپنے بیٹے سے کہتا ہے آج دن کی جتنی بھی سیل ہوئی ہے وہ پیسے مجھے دو، میں نے اپنے باپ کی تیمارداری میں لگانے ہیں۔ تو بیٹے کا جو صبر ہے وہ پہلے ہی جواب دیا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو بیٹا جو ہوتا ہے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہم پہلے ہی لاکھوں روپے کے مقروض ہو چکے ہیں، آپ روزانہ آتے ہیں، جو بھی دن بھر کی سیل ہوتی ہے وہ پیسے اٹھاتے ہیں اور جا کے دادا ابو پر لگا دیتے ہیں۔ دادا ابو کے اور بھی تو بیٹے ہیں، وہ تو ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے، صرف آپ ہی کیوں؟ تو باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے بیٹے کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میری بات سنو، جس دکان پر بیٹھ کر تم کاروبار کر رہے ہو نا، یہ دکان تمہارے باپ کی نہیں، میرے باپ کی ہے۔ اور جس گھر میں تم رات کو اے سی چلا کر بڑے سکون سے ٹھنڈی ہواؤں میں سوتے ہو، وہ تمہارے باپ کا نہیں، میرے باپ کا ہے۔ تو لہٰذا تمیز سے بات کرو۔ جائیدادیں دوبارہ بن جاتی ہیں، کاروبار دوبارہ کھل جاتے ہیں اور سٹیبل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر والدین دنیا سے ایک بار گزر جائیں تو وہ واپس نہیں آتے۔ بیٹا یہ سن کر بہت پریشان ہوتا ہے اور سارے پیسے نکالتا ہے اور ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ باپ وہ پیسے ٹیبل پر ہی چھوڑ کر دکان سے باہر نکل جاتا ہے اور جا کر اپنے کسی دوست سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ خیر اس کا وہ دوست آتا ہے اور اس کو وہ قرض کی رقم دے جاتا ہے۔ وہ دینے کے بعد وہ قرض کی رقم لیتا ہے اور واپس ہسپتال چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنے باپ کی تیمارداری میں لگ جاتا ہے۔ ایک دن جو ہوتا ہے اس کا جو والد ہوتا ہے وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہارے لیے بہت پریشان رہتا ہوں، نہ تمہارے پاس کوئی تعلیم ہے نہ کوئی ہنر ہے، تو میں تمہارے لیے بہت پریشان رہتا ہوں۔ تو بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے، جہاں آپ کی دعائیں اثر کریں گی وہاں تعلیم اور ہنر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ باپ جو ہوتا ہے وہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے جا تمہیں اللہ کامیاب کرے۔ کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن اس کا جو شخص کا جو والد ہوتا ہے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ انتقال کرنے کے بعد وہ آدمی بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب وہ صدمے سے باہر آتا ہے تو وہ واپس اپنی دکان پر جاتا ہے اور وہاں دکان پر جانے کے بعد وہی لوگ آتے ہیں جن سے اس نے قرض لیا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جب بھی آتے ہیں وہ اس قرض کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارا جو آپ نے قرض لیا ہے وہ ادا کرو۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور دن بھر یہی سوچتا رہتا ہے کہ اتنا سارا قرض ہے کیسے اتاروں، میں اپنی جائیداد بھی بیچ دوں تب بھی یہ قرض میرا جو ہے نا نہ اترے۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرض بھی اتر جاتا ہے، دکان جو ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ بھر جاتی ہے، ساتھ میں دکان کا جو سٹور ہوتا ہے وہ بھی بھر جاتا ہے اور ان کا کاروبار دوبارہ سے سٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ ہنسی خوشی وہ کاروبار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک دن باپ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا سناؤ، کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ دکان بھی بھر گئی ہے، سٹور بھی بھر گیا ہے، اور کسی چیز کی کمی ہے تو بتاؤ، اور ادھار بھی میں نے سارا اتار دیا ہے۔ اس کا بیٹا نا بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ابو جی اتنا جلدی ہو تو نہیں سکتا تھا، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہوا ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ معجزہ تو ہے لیکن اس میں سب میری والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، اگر والدین کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی رقم اور اتنا جو قرض میں نے لیا تھا شاید ہی یہ میں پورا نہ کر پاتا۔ لہٰذا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا اپنی والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کی جو دعاؤں کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو ان کی اولادوں پر ان کا سایہ جو ہے قائم و دائم رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔